جمعہ کی اہمیت تو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ذکر کی طرف دوڑو. لوگ پکنک کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں. ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب بن جائے. بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے ہیں. ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی جمعہ کا دن خاص الخاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے. ایک عشق والی بات بتا دو، فضیلتیں تو اتنی ہیں، حدیثیں تو اتنی ہیں کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، جمعے کے دن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے. یہ ساری فضیلتیں. عشق والی بات بتا دیتا ہوں جو غلام مصطفیٰ کے لیے وہی کافی ہے. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اور دنوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا. یعنی جمعہ کا دن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے. ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر میرے آقا نے سماعت کرنا ہے. مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جمعہ کے دن تو کام ہی یہ ہونا چاہیے تسبیحات میں اور درود پاک کا ورد جتنا ہو سکے جمعرات کی رات سے جمعے کی مغرب تک جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں. جو پورا ہفتہ نہیں پہنتے نا امامہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کم از کم جمعے کو مان دیا. اب ذرا روایت سننا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں. تو جمعے کو تو امامہ باندھ لیا کرو. دل پر چوٹ کر دو، چوٹ کرنے کے لیے عیدگاہ مسجد میں اعلان ہو جائے کہ جو جمعے کے دن امامہ پہن کر آئے گا باہر جاتے جاتے 1000 کا نوٹ لیتا جائے. بتاؤ کوئی آئے گا بغیر امامے کے؟ باہر امامے کی دکانیں کھل جائیں گی. ارے بھائی عیدگاہ مسجد میں امامہ دو، جلدی سے 1000 روپے ملیں گے. جمعہ مسجد میں بھی جگہ نہیں بچے گی 1000 روپے کے لیے. ادھر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. بتاؤ نا دنیا کی قیمت کی کوئی کمپیریزن ہے؟ تو جمعے کو تو امامہ پہننے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے چلیں، روایت سن لیجئے. حضرت حمید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزق میں بڑی تنگی ہے جناب، کاروبار بڑا مندہ ہے. تو مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے. بڑے بڑے لڑکیوں نے بھی ناخن بڑھائے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب روزی میں تنگی آ گئی، کاروبار مندہ ہو گیا، گھر میں بڑا پرابلم ہے. تو ناخن بڑھانا بھی یہ تنگی رزق کا ایک سبب ہے. سبحان اللہ. جمعے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے. اور سبحان اللہ مسجد میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص نماز جمعہ کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے. کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی وہیں رک گیا اور عصر کی نماز تک ٹھہرا رہا، اس کے لیے حج کا ثواب ہے.
اور اگر وہیں رہ کر مغرب پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب ہے. یہ ہے جمعہ کا دن، نیکیاں کمانے کا دن. تو کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا دن خاص نیکیوں میں، عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں. مجھے اسلامی بھائیوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں خاص کربلا والوں کی یاد دلاتا. تاریخ دنیا میں ایسی ظلم کی داستان کبھی نہ ہوئی کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو فرمائیں میرے پھول، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا کربلا کے میدان میں. 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے قافلہ امام حسین شہید کیا گیا. ایک عجب داستان ہے، جب بھی سنے آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو. بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا. مسجد میں پہلے کیوں جاؤں بھائی، اتنا انتظار کرنا پڑے گا، بیان سننا پڑے گا، نماز تو دیر سے ہی ہونی ہے نا. یہاں بہت سارے لوگ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں امام صاحب چلے جائیں پھر آتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی احساس یہ ہوتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے، محسوس یہ کرواتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کا دل نہیں لگتا. اور روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے. فش ان دا واٹر، مچھلی پانی میں کتنا پرسکون ہوتی ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو بے چین، بے قرار، تڑپتی رہتی ہے. مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار، بے چین، گھڑی دیکھتے رہیں گے یار کب اذان ہوگی، کب جماعت ہوگی. کبھی امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائے، 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت 2 منٹ آج آپ نے لیٹ جماعت شروع کی. امام صاحب 1-2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں، دعا طویل کر دیں، اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے، حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی. اللہ کے بندو، 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا، شکر ادا کرو. اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے. جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا. اچھا آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں. جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے. مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا، بلایا جاتا ہے. جو نہیں آتا نا، اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل ہوتی، مغرب میں بھی فل ہوتی، عشاء میں، فجر میں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا، تمہاری بھول ہے، تم نہیں جاتے، تمہیں بلایا نہیں جاتا. تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا، میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو. پنجاب والوں کی ایک بات بڑی مشہور ہے، میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں، باقی شہروں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں، جب بھی آئیں بڑا خیال کرتے ہیں مہمانوں کا، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے کیا کرتے ہو؟ مہمان خوش ہو کر جائے. ایسا ہی ہے نا، اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار مہمان راضی ہو کے جائے. اب مہمان کو کچھ تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں. ایسا ہی ہے، جب اللہ کے گھر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے جولی بھر کر نہیں بھیجے گا، اسے خوش کر کے نہیں لوٹائے گا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں، بیٹھتے سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں. ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ وہ تحفے کے ساتھ بھیجتا ہے، اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ. پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے. جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ دن عطا فرمایا. جمعہ کے دن
کچھ خاص اعمال کرنے والے ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن جمعے کی پہلے اہمیت کو سمجھیے کہ جمعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایتوں کے ذریعے علماء نے بتایا کہ جمعہ یوم العید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے، جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، کیونکہ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ ہم کہتے ہیں یار فلاں جگہ اسکیم لگی ہوئی ہے بھائی 50% ڈسکاؤنٹ 20% ڈسکاؤنٹ، زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو تو سردی میں گرمیوں کا سامان خرید لیتے ہیں، کیوں یار کام آئے گا بھائی، ابھی اسکیم لگی ہوئی ہے، گرمی میں سردی کا سامان، ارے بھائی گرمی میں جیکٹ لے آئے اس لیے لایا، آدھی قیمت پہ مل رہی تھی، دنیا کا فائدہ ہے تو فوراً خرچہ کر لو گے۔ ہر جمعے ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو کے مل رہی ہے۔ بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم جمعے کو درود زیادہ پڑھتے، قرآن زیادہ پڑھتے، نفل زیادہ پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جو نیکی پورے ہفتے میں کرنی تھی وہ نیکی ہم جمعے کے دن کرتے، تاکہ ملٹی پلائی بائی 70۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب دھاگا سستا ہوتا ہے ہم دھاگا لے لیتے ہیں، جب کپڑا سستا ہوتا ہے ہم کپڑا لے لیتے ہیں کہ یار سیزن میں اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے ہر جمعے کو تمہیں سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا، تو کماؤ نا نیکیاں۔ اب ایک دل جلتا ہے کیونکہ فیصل آباد میں بہت سارے علاقوں میں جمعہ چھٹی ہوتی ہے اور جمعرات کی رات ویکینڈ نائٹ بن جاتی ہے۔ جب بھی چھٹی کی رات ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ویکینڈ نائٹ، چھٹی کی رات۔ ہونا یہ چاہیے تھا، جمعے کی چھٹی اسلامی ممالک میں کیوں تھی؟ یہ عبادت کی چھٹی تھی، مگر میرا مشاہدہ یہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے نا، وہاں جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، زیادہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، زیادہ آؤٹنگ ہوتی ہے، زیادہ معاذ اللہ حرام کاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ چھٹی ہے نا۔ یہ تو نہ سوچا کہ یہ دن کون سا ہے، حالانکہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، مگر بدقسمتی سے مسلمان جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ کرتا۔ اور جو میں نے آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی کا قول سنایا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 گناہ ہے، وہاں ایک گناہ کرنا وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن خاص طور پر گناہ سے بچنا ہے کہ یار اس دن تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، عذاب بھی 70 گنا ہوگا۔ اب اس کو اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، شریف میں جاؤ، ایک نیکی حدود حرم کے اندر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر وہ مقام اتنا مقدس ہے کہ وہاں ایک گناہ کیا جائے تو وہ گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں ان تمام پاکستان کے علاقے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جب جمعے کو چھٹی ہے، خدا را جمعرات کی رات کو ویکینڈ نائٹ بنا کر گناہ مت کرو۔ جمعہ کا دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہفتے کی خطائیں ایک طرف، جمعے کو کی گئی خطائیں اور اس کا عذاب ایک طرف ہو جائے، اللہ سخت ناراض کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔ تو خدا را اگر جمعہ کو چھٹی ملی ہے تو اس کو عبادت میں گزارو، اس کو غنیمت جانو۔ مجھے اور آپ کو کربلا پیغام کیا دیتا؟ کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کر سکتے؟ وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ اذان بھی دیتے تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نبی پاک کا امتی کہتے تھے، اس قدر شدت، ایسا ظلم، 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر چلانا، تیر چلانا، امام حسین جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ نواسۂ رسول جنہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی، اور پیارے آقا کے خاندان کے لوگوں کو اس طرح شہید کرنا یہ پاسبل کیسے؟ کبھی کبھی عقل
عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی. مگر پھر علماء جواب دیتے ہیں کہ ریزن کیا تھا, ایسا ظلم کرنے پر وہ لوگ کیسے آمادہ ہو گئے. یہ بڑی خطرناک بات کرنے جا رہا ہوں, اور یہ ریزن پتا ہونے کے بعد, یہ وجہ معلوم ہونے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے. بکریوں کا ایک پورا غول جا رہا ہو اور 2 بھوکے بھیڑیوں کو اس ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے, وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان. سوچیے ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مرسلن مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اب ذرا آج کے دور میں دیکھتے ہیں, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, یہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا. ارے ان کو اقتدار کا نشہ تھا. ابن سعد کو, ابن زیاد نے وہاں شمر کو اور جتنے لوگ کربلا کے میدان میں موجود تھے ان کو لالچ دیا تھا کہ یہ کام کرو, تمہیں حکمرانی ملے گی, پیسے ملیں گے, اتنا مال ملے گا. مال کی لالچ, اقتدار کی لالچ آئی, آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ ظلم کی داستان رقم کر. لیکن کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ تھوڑے پیسے کے لیے مسلمان کی موت کا سبب نہیں بن رہا ہے. آج ملاوٹ کرنے والا کیا کر رہا ہے, جو ماد اللہ چھوٹے تھوڑے سے سکوں کے لیے دوائی میں ملاوٹ کر دیتے ہیں. ارے دوائی تو جان بچانے کے لیے تھی نا. مسلمان کہلانے والے آئے دن پکڑے نہیں جاتے کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ملا رہے ہیں. جناب کوئی پتی کے اندر برادہ ملا رہا ہے, کوئی چینی کے اندر کیا ملا رہا ہے, کوئی کیا ملاوٹ کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چند سکوں کی خاطر بھول گئے. یاد رکھنا یہ دنیا کی لالچ اور یہ تھوڑے سکوں کے لیے کسی دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہی تو یزیدی طریقہ تھا نا, یہی تو یزید والوں کا انداز تھا. آج کہتے میں پنجتن کا غلام ہوں, میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں, ہر سال محرم میں لنگر بنتا ہے میرے گھر میں, امام حسین کی نیاز دی جاتی ہے. ارے جناب ہم تو بہت بڑی سبیل لگاتے ہیں. ساری چیزیں ایک طرف, بتاؤ لالچ چھوڑی کہ نہیں ہے؟ لالچ تو یزیدیوں کا کام تھا نا. کیا امام حسین نے معاذ اللہ لالچ کی تھی جو تم کرنے بیٹھے ہو؟ بس کسی طرح مال آنا چاہیے. کیا نوکری کرنے والا, کیا کاروبار کرنے والا, کیا ٹھیلا لگانے والا, ایسا نہیں ہے کروڑ پتی آدمی بےایمانی کرتا ہے. جس کو جدھر موقع مل رہا ہے اوپر الگ فروٹ دکھائیں گے, نیچے گلا سڑا فروٹ تھما دیں گے. کیا ہے یہ؟ یزیدی طریقہ ہے. مال کے لیے اگلے کا نقصان کر دینا یہ یزیدی طریقہ ہے. تم کہتے ہو میں امام حسین کا غلام ہوں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غلے والے کے پاس سے گزرے اور اس کے غلے میں ہاتھ لگایا اور اس کے غلے میں ہاتھ اندر ڈال دیا تو وہ گیلا تھا. آقا نے فرمایا یہ گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تو حضور بارش ہو گئی تھی. فرمایا اگر گیلا ہو بھی گیا تو گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر وہ تاریخی الفاظ فرمائے من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اب بتاؤ کون ہے جو دھوکہ نہیں دیتا؟ جس کو جدھر موقع ملتا ہے کسی طرح پیسے آ جائے, کسی طرح مال آ جائے. حلال حرام چھوڑو جناب, سود کا کاروبار کر لیتے ہیں, رشوت کا کام کرتے ہیں, جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے. کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ اور کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں, کربلا کا میدان. اور کیا پیغام دیتا ہے؟ امام حسین جس وقت شہید ہوئے اس وقت سجدے کے عالم میں تھے. کربلا کا وہ سجدہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو نماز کبھی نہ چھوڑ. پنجتن کا غلام کہلانے والا فجر قضا کر دیتا ہے, اس کی ظہر چلی جاتی ہے, اس کی اثر مغرب چلی جاتی ہے اور کہتا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یہ غلامی ہے نہیں میرے پیچھے اسلامی. کربلا والوں کی اس حالت میں بھی نماز قضا نہ ہوئی اور تم آج اپنے نیند کے اندر نماز قضا کر دیتے ہو, خود کھیلتے کودتے میں نماز قضا کر دیتے ہو. کیسے وہ دکھائیں گے ہم امام حسین کو قیامت کے دن؟ وہ رات 9 محرم کی رات, وہ رات کیسے گزری تھی جس کو شب عاشور کہتے ہیں. کربلا والوں کے خیموں میں تلاوت ہو رہی تھی, سجدے ہو رہے تھے, دعائیں ہو رہی تھی, اور یزید کے کیمپ میں ناچ گانے ہو رہے تھے, شراب ہو رہی تھی, رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی. مجھے بتاؤ آج ہماری راتیں کیسی؟ تلاوت کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, یا فلموں ڈراموں کے ساتھ, ناچ گانوں کے ساتھ, معاذ اللہ کچھ لوگوں کی شرابوں کے ساتھ, بدکاریوں کے ساتھ. بتاؤ نا یہ راتیں یزیدی طریقے والی ہیں یا حسینی طریقے والی ہیں؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں.
صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں امام حسین کا چاہنے والا، میری جان قربان؟ ارے جان تو بعد میں قربان کرو گے، وقت قربان کر کے نماز تو پڑھ لو۔ امام حسین کے مبارک سر کو جب یزیدی لشکر نیزے پر اٹھا کر جا رہا تھا تو وہ سر انور تلاوت کر رہا تھا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین کا سر تو نیزے پر بھی تلاوت کر رہا ہے، اور جو پنجتن کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھو بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنے کی ایبیلٹی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ پوچھو نا اپنے آپ سے۔ شربت پلانا، نیاز کرنا، نعرے لگانا بلا شبہ اچھی بات ہے، میں ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر حقیقی غلامی تو یہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کر امام حسین کو ایصال ثواب کرے۔ تو آج یہ نیت کر کے جاؤ اس بار کا محرم ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ ہمارے دوست ہم سے پوچھیں یار تم 5 وقت کے نمازی بن گئے، خیر تو ہے، پہلے تو نہیں پڑھتے تھے۔ تو میں بتاؤں کہ الحمدللہ محرم آیا، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ امام حسین نے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے سر کٹایا، میں نے بھی نیت کر لی میری اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کوئی کہے یار پہلے تم بڑے غلط کام کرتے تھے، تم جناب حرام کماتے تھے، تم نے وہ کام چھوڑ دیا۔ آپ جواب دیں میں پنجتن کا غلام ہوں، کربلا والوں نے سر کٹا دیا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اب میں چند سکوں کے لیے اپنا دین و ایمان نہیں بیچوں گا، تھوڑا کماؤں گا، حلال کماؤں گا، سب چھوڑ دیا ہے، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ آؤ نا پنجتن کی غلامی کو پریکٹیکلی ثابت کرو۔ اور آج یہ طے کر کے اٹھنا ہے، جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا نیت کرتا ہوں مدد تو نے کرنی ہے، اے اللہ ارادہ میں کرتا ہوں، اے اللہ راہ پورے دکھانی ہے کہ بس اب جو زندگی رہ گئی ہے وہ حسینی طریقے پر گزاروں گا، یزیدیوں کے طریقے پر نہیں گزاروں گا، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے، حلال کما کر اور دین کی خدمت کر کے گزاروں گا۔ قیامت کے دن جب میری اور آپ کی امام حسین سے ملاقات ہوئی، کربلا والوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیا، بتاؤ تو صحیح تم کیا کر کے آئے ہو؟ کچھ ہے جواب دینے کو؟ لوگ کہتے ہیں یار میں نیک بن بھی گیا تو فائدہ کیا، سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے خود اتنا کر جاؤ کہ امام حسین کو عرض کر سکو حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں، میں نے سچ بول کر زندگی گزاری، میں نے نمازیں پڑھ کر گزاری، تلاوت قرآن کر کے گزاری، میں نے حضور حرام نہیں کمایا۔ آپ نے تو بہت بڑی قربانی دی، تھوڑی قربانی میں بھی دیتا تھا، کبھی کبھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتا تھا، میں نے بھی کچھ لوگوں کو نماز کی دعوت دی، میں نے بھی آپ کے نانا کی سنتوں کی طرف کچھ کو بلایا۔ حضور میں نے کوشش کی ایک مسجد بھی بنائی یا مسجد میں حصہ بھی ملایا۔ حضور خود تو عالم نہ بن سکا، کئی طلباء کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا جس میں علماء بنتے گئے جو آپ کے نانا کے دین کا پرچار کرتے رہے۔ حضور تھوڑا سا کام کر کے لایا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ایسے تو بن کر جاؤ نا کہ جب امام حسین سے قیامت کے دن ملاقات ہو تو جواب دینے کو، منہ دکھانے کو ہو۔ مگر آج بہت بڑی تعداد وہ ہے جو سوچے کہ کیا جواب دو گے امام حسین کو کہ دین کا نام روشن کرنا تو دور کی بات، میں دین کا نام برباد کر کے آیا ہوں۔ جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے، وہ نہ مانگے۔ یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے، وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو، اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، جس کی ماں نہیں نا وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے۔ سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا، ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے۔ ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو۔ ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے، کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بیٹا، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی۔ لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے، نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان، جتنی
کتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو نا، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے. تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی ہے. اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دو، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں. اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے. ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹی کی خیر کر دے، ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا، میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے. مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو. اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں. آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجیے. صبر منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا. اچھا اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے، چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا. اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم. اس کو پتہ نہیں ساری بات. تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا. اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے. ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا. تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں، اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سکھی کرتی ہے. ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کی تمنائی ہے، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے، تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر ہے، میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ ہے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کریں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری، بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں پہ ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے.
نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا, بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا گھبرائیں نہیں, اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا, وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے, جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا اپنی کیا قدر دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے, مولوی, کوئی عالم دین نہیں تھے, لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. کہتے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا, اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولا یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس نے لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا, کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا, ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا, آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا, پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے, اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو, ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا, فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیے. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, اب ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا, آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا. وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے, تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں, آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی, پتے پتے کو بوند بوند کو لوگ ترس رہے. قحط. ایک نوجوان ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی, نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں, اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟
یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے کہ یار کام نہیں ہو سکتا میرا، بڑا ٹپیکل ہے، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مسائل بہت ہیں، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا، میں ساری زندگی نوکری کرتا رہا ہوں، قرضہ تو نہیں اترنا، میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی. یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا، جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں، بازوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا، اب چونٹی جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں، اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں، چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے، چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی، یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے لیے پہاڑ ہے، آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے جیسے چاہے، منٹوں میں، منٹ بھی زیادہ ہے، سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے. دل سے دعا مانگو. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا، ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا. ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا. ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری. حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے، سب سے بڑا انعام. ایک سیمینار مقرر کیا گیا، اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا. کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے، پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے، آپ کو گفٹ دیا جائے گا، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب. مثال دیتا ہوں، ان کی منڈے کو تقریب تھی، سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے، دارالحکومت میں جانے کے لیے. سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے، بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے. فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا، جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے، بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی، ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے، موسم بھی بڑا خراب ہے، ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا. اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا. سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا. ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے، کل ایوارڈ میرے لیے، ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا. ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا. ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا، یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے، ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے، ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، یہ کل ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا، بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے، مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل ہے، آپ گاڑی کرائے پہ لیں، جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ رات تک پہنچ جائیں گے، آپ جہاز کا انتظار نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا، رینٹ کار لی، گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی. سارے راستے میں بارش، بجلی چمک رہی ہے، اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، راستہ پہلی بار تھا، وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا، موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا. چلتے 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 بارش زبردست، بھوک زیادہ لگی. ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا. اب بارش بھی اتنی، بھوک سے برا حال. دیکھا ایک چھوٹا سا گھر، اس میں بلب جل رہا تھا. اس ڈاکٹر نے گاڑی میں پارک کی، دروازہ نوک کیا. ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی. کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں، بارش بہت ہے. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا. ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی، کھانا کھا لیا. اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے، شدید بیمار ہے، میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی کر سکتا ہے. بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں. تم مجھے مسافر لگتے ہو، ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا، یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا. یہ ہے دعا. اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا. دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے.
ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے, میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں, میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں, آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, فوراً چیک کرو کسی پہ ظلم تو نہیں کیا, کسی کی ہائے تو نہیں لی. ایک بار میں نے ایک واقعہ, اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے. کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا. اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے. کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا. وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے, میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے, مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا. وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا. مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی. اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. نارمل سا سب معاملہ تھا. گھر آیا, بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ, فریش فش لایا. مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں, چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں. اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا, بہت درد. کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا. اس کے پاس گیا, کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے پہ کیا ہو گیا ہے, بہت لال ہو گیا, بہت درد ہو رہا ہے. کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے, ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا اچھا. ہاں, انگوٹھا کٹوایا, گھر آیا, بڑا افسردہ کہ انگوٹھا کٹ گیا. ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا, ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی, بڑی تکلیف. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو, ہتھیلی بچ جائے گی, ہتھیلی بھی لال ہو گئی. کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے, فوری فیصلہ کرو, میری عقل کام نہیں کر رہی, ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے. مرتا کیا نہ کرتا, ہتھیلی کٹوائی. پھر گھر آیا, پٹی بندی بھی ہاتھ پہ, آنکھوں میں آنسو ہیں, تڑپ کے لیٹا. لیکن رات چین سے نیند نہ آئی, ہاتھ میں درد ہونا شروع, پورا ہاتھ لال ہو گیا, پریشان. ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا, اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا, پھر ہتھیلی کٹوائی, اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے. خیر ایک بات بتاؤ, آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا, تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں, میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں. وہ روتا رہا, میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا, کہا جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا. راتوں رات دونوں دوست بھاگے, اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا, آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے, مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس دوست بڑا سمجھدار تھا, اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا. ایک بات تو بتاؤ, جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے, اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے, اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, یاد رکھنا, ہائے نہ لینا کسی کی, تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں, میں انجینئر, میں ڈاکٹر, میں پروفیسر, میں سیٹھ. آج آپ کچھ بھی ہیں, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک ہائے لگ گئی نا, اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے, طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. بربادی سے بچنا ہے, لوگوں کی دعائیں لیجیے. زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دے کہ کیا بندہ ہے, کیا ملتا ہے, کیا اخلاق ہے. ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہے اتنا غرور, اتنا تکبر, مجھے ذلیل کر کے گیا. آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں, آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں, آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے. آج آپ کا, اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں, یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجئے. آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے وہ ادب نہیں, وہ عزت نہیں. عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے, اللہ اس کی خیر فرمائے. کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں, آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے. لوگوں کے دلوں میں نفرت نہ ڈالو. آج کسی پر ظلم کر کے روب جما کر اس کو ڈھونس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں, مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے, اللہ کا بندہ ہے, نبی پاک کا امتی ہے, اس کا بھی کنیکشن ہے. اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا. اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے, فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, صحت گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں, فوراً الرٹ ہو جائیں, چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا, پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, بیوی بچے تو پریشان نہیں,
माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, खाला, मामू, चाचा बहुत परेशान है लोगों से। हम समझते हैं हम सब ठीक है, नहीं सब ठीक नहीं है, दिल तोड़े हुए हैं, जलील किया हुआ है हमने, दुनिया को बांटते हैं, अपनों को परेशान किया हुआ है। जो शरीयत सिखाती है कि सबसे ज्यादा हक है हमारे माँ बाप का हम पर, फिर हमारे घर वालों का, फिर हमारे रिश्तेदारों का। सारी दुनिया खुश है और रिश्तेदार परेशान है हमसे। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर बयान में मैंने 2-3 एस्पेक्ट आपके सामने रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ, कितनी जरूरी है दुआ, कितनी बरकत वाली चीज है दुआ। घबराओ नहीं, मांगो अल्लाह से, डरो नहीं, कंजूसी नहीं करो, अदब से मांगो, फोकस के साथ मांगो, यकीन के साथ मांगो, जितना मांगना है मांगो। और दूसरी बात, हराम से बचना है ताकि दुआएं कबूल, और ना मिले तो शिकवा नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और आखिरी बात, हाय नहीं लेनी, तकलीफ नहीं पहुंचानी। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुसलमानों का खैर खा बना दे, मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करने वाला बनाए। और यही दावत इस्लामी का मैसेज है। हम मिलाद मनाने जमा हुए हैं, नबी पाक के गोया मिलाद का महीना आ गया। क्या किया मेरे आका ने सारी जिंदगी? मोहब्बतें, प्यार, नरमी, शफकत, जानवरों के साथ अच्छा सलूक। अल्लाह के हबीब जानवरों पर जुल्म करने से मना करते, आज हम इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, आज लोगों पर लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। एक गलती माफ करने के लिए बंदा तैयार नहीं होता, कहता नहीं जनाब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इसने मुझे कैसे गाली निकाली, जानता नहीं मैं कौन हूं। भूल गए? सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी। मेरे आका वो हैं जो गालियां सुनकर दुआएं देते, और हम कहते हैं नबी का उम्मती हूं, गुलाम हूं। कैसे गुलाम हो? लड़ाई झगड़े के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं, कई नस्लों से दुश्मनियां चल रही हैं। अल्लाह के बंदो क्या हो गया है? हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने कातिलाना हमला किया, अल्लाह के हबीब ने उन्हें भी माफ फरमा दिया, और हम माफ करने के लिए तैयार नहीं। एक आखिरी रिवायत सुन लो, काश दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाए। मर्जी आपकी, ना करें माफ, करें दुश्मनियां, कयामत के दिन तैयार रहना, फिर हमें भी माफ नहीं किया जाएगा। बंदों को माफ करो, दरगुजर करो, और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मैं बंदा हूं, मैंने तेरी रिजा के लिए बंदे माफ कर दिए, तू तो खालिक है, तू मुझे माफ फरमा। शब कदर की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माना तो समझो क्या प्यारी दुआ है, अल्लाह तू करीम है, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। है अल्लाह को अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, खुद माफी दे दे, देने के लिए तैयार नहीं है, ना मुलाजिम को, ना बीवी को, ना सास को, ना बहू को। लड़ाई झगड़े लगे हुए सबके। आज एक नियत कर लो, है मुसलमानों, आका के गुलामों, आज तक मुझे किसी ने भी सताया, दिल दुखाया, मैंने उसको माफ किया। कह दो मैंने माफ किया, दुश्मनियां खत्म। आगे बढ़कर खुद माफी मांग लो। आपको लगेगा यार गलती तो उसने की थी, मैं क्यों माफी मांगू, वो माफी मांगे। यही तो प्रॉब्लम है। 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 भाई 5-5, 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किस वजह से? वो माफी मांगे। एक सॉरी ने 2 दोस्तों को घर पे बिठाया हुआ है, मियां बीवी अलग बैठे हुए, रिश्तेदार दूर है, क्यों? वो पहले माफी मांग ले, बस मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफ कर दूंगा। अरे आप आगे बढ़ के माफी मांग लो ना। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है, जो नमी हो वो अल्लाह के गमी हो, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। आप आगे बढ़ जाओ, आप फोन कर दो आज, ए मेरे भाई कई साल हो गए आप नाराज हैं, जो भी मुझसे गलती हुई अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, मैं आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहता हूं। अरे जाओ यार, दोस्ती कर लो। ये रिश्तेदार, ये प्यार करने वाले दुनिया में वैसे ही थोड़े होते हैं, इन थोड़ों से ही हमने दुश्मनियां लगाई हुई हैं। थोड़ी लाइफ है, प्यार से गुजारो, मोहब्बत से गुजारो, खत्म कर दो दुश्मनियां।